کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک۔ اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کیا آئی کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے، ایک جماعت ہے، ایک سنیت ہے، ایک مسلک ہے، لیکن ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا، علماء کی جماعتیں الگ، پیروں کی جماعتیں الگ، کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں؟ کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے، اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے۔ وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے، جس کو اقبال نے کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہی عشق مصطفیٰ ہے، جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو، نکال لو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا، تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کریں، امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے، یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے، اسی لیے تھمایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں، جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، ہاں کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم ادھر سے کتا ادھر سے کتا، ہر کوئی منہ اٹھائے بھوکے جا رہا ہے، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شعروں کو نیند آ گئی، یہ غفلت میں ہے، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، علامہ سلمان رضا صاحب قبلہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھ کر کے چلو، دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح کہتی، اخبار میں یہی چھپا، رپورٹوں میں یہی چھپا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں بھی کم ہے، نوکریوں میں بھی کم ہے، سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے، بیکورڈ ہے،
टूटी हुई बिखरी हुई कौम है तो क्यों हम पर भोंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भोंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो कहे नहीं तेरे पास कुछ है, वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजे में उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मार कर कहा था कि तुम्हारी कौम 500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से, हम भी यही कहते हैं, मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है। खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं? हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है, इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का, मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए,
اسی لیے مار مار کر کے ادھر سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار وہ ہزار موڑے. میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو. پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے, 4 نام لیے, اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی. آج ہوتی ہے نا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا, اتنے سال تک درد کر رہا ہے. کیا کیا تھا تم نے, ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں. حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک غیور بادشاہ کی حیثیت سے مانتے ہیں, بلکہ وہ پرہیزگار متقی تھے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے, تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے. تم جو ہے اسٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو, ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے. وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں. ہاں اسٹنٹ کرنا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا. 125 جنگوں میں شرکت کیا, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. واہ بے شک. ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا, دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا. ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں, اسٹنٹ مین نہیں ہے. وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس, کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ واہ واہ, بہت خوب. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عزیزان گرامی وقار وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے. میں آج پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, اتنے دنوں سے جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, سمجھ آ گئی, عقل آ گئی, کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو, بار بار حوق اٹھتی ہو؟ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا, مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے, مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے, اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے. کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں کیا؟ کون سی ناممکن بات تھی, کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا, مانگا ہوتا تو ضرور ملتا. اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے, یہ جن کو لذت آشنائی ملی ہے ان کے جملے یہ تھے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں, اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا. آج بی جے پی کی حکومت چل رہی, یہاں سے کچھ لے لے, کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے. غلام رسول بی جے پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا, اس کا مسلک یہ ہوتا ہے, اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. درد ہو تو بھی یہ کہے شافی ہو نافی ہو تم, وافی ہو کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. یہ بات وہ بندہ کہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو. میں ایک بات بتاتا ہوں, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا. ایک آرٹسٹ آیا تھا, ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا. یہاں پر مجھے بھی حضرت نے بھی فرمایا, رک کر کے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے سارے جو گھوڑے لگا کر کے بیٹھے ہیں, سارے لوگ موبائل اور کیمرے بلا ضرورت کے, اور آج کے دور کی ایک بڑی بلا ہے. ہم تھک چکے ہیں,
اب مصافحہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، سب سے پہلے فوٹو چاہیے. علماء کا ادب چلا گیا، روحانیت چلی گئی، ہر کوئی مجلسوں کے آداب بھولنے لگ گیا. اس ایک موبائل، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. یہ حالات بہت ہی سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں ان تمام چیزوں سے میرے عزیزوں، بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے یہ اس قدر اس میں زیادہ پڑ جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. میں کہہ رہا تھا بغداد میں ایک مصور جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا. یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا، وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا. صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا. اس کا کمال تھا. لوگ اپنے اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکالتے. اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی، اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا. سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے. جب آپ کا نمبر آیا مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا. کہا آپ یہاں میرے گھر؟ کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے، میں بھی تصویر بنوانے آیا میرے محبوب اور میرے معشوق کی. کہا کہ آپ بتا دیں، حلیہ بتا دیں، میں تصویر بنا دوں گا. آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو. آنکھیں اس طرح کی تھی، پیشانی اس طرح کی، بھویں اس طرح کی. اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگ گئے. جنید بغدادی نے کہا ہوگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مدبھریاں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے. مصور نے کہا رکو، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے. کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے پھر بنواتے ہیں. کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. لاؤ تصویر. وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا. ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد. آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. سینے پاک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک. ان کے عطاؤں کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اس وقت میرے عزیزو حضرت جنید بغدادی نے قرآن اٹھایا. آج سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہر جگہ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا. بے شک عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور گمراہیت کے ساتھ جب قرآن بھی پڑھتا ہے تو اسے اس میں سے بیماریاں نکلنے لگتی، اس میں سے وہ برائیاں نکالنے کی کوشش. توجہ میرے عزیز